السلام علیکم ناظرین، وفاقی بجٹ پیش ہو چکا اور ٹیکسوں کے حوالے سے کافی لے دے ہو رہی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پچھلی 3-4 دہائیوں میں جتنے بھی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیے گئے ان میں نسبتاً یہ سب سے زیادہ بہتر اور اس کے اندر ریلیف بھی زیادہ ہے، اور پھر جو ٹیکس میئرز ہیں اور ان کے اندر جو اصلاحات ہیں معیشت کو رائے راست پر لانے کے لیے اور ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے، وہ بھی قابل قدر اقدامات ہیں۔ جبکہ بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ نہیں، جو اقدامات ناگزیر ہیں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وہ نہیں لیے گئے، اور بالخصوص جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا ان سے تعلق رکھنے والے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بظاہر لگتا یہ ہے کہ بجٹ کو پورا تفصیل کے ساتھ دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک رائے قائم کی ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان میں یہ ایک سیاسی کلچر ہے کہ جب مخالفین کی اچھی چیزوں کے اندر سے بھی برائیاں نکالی جائیں، تو ہم جو فائنانس بل ہے اس کے اوپر بجٹ کے حوالے سے کم بات چیت کی گئی ہے۔ زیادہ تر جو بجٹ تقریر تھی اس کے اوپر فوکس کیا گیا کہ جو بجٹ تقریر میں ہمیشہ جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں یا حکومت کے وزراء ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جن میں ریلیف دیا جا رہا ہو یا انسینٹیوز دیے جا رہے ہوں یا آسانیاں پیدا کی جا رہی ہوں، تو ان کو نمایاں طور کے اوپر بیان کیا جاتا ہے۔ فائنانس بل ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر بڑے واضح طور کے اوپر نشاندہی ہوتی ہے کہ کون سے سیکٹرز ہیں، ٹوٹل ٹیکس میئرز کتنے ہیں، کتنے سیکٹرز کے اندر ٹیکس ختم کیا گیا ہے یا کم کیا گیا ہے، کتنی سیکٹرز ہیں یا ٹیرف لائنز ہیں جہاں پہ ٹیکسوں کی شرح کو اضافہ کیا گیا ہے یا برقرار رکھا گیا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے یا کیا اقدامات ہیں۔ تو اگر فائنانس بل جو اگلے مالی سال کا ہے اس کو ہم دیکھیں سامنے رکھ کر، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا اور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ کتنے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اضافہ ہوا ہے، کتنے سیکٹر ہیں جہاں پہ ریلیف دیا گیا ہے، کہاں پہ ان چینج ہے، اور پھر پاکستانی معیشت اور بالخصوص جو ریونیو کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو نپٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بات کریں گے۔ اگر ہم آئندہ مالی سال کا جو ریونیو FBR ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ دیکھیں تو 5829 ارب روپیہ مقرر کیا گیا، اور جو ٹیکس میئرز لیے گئے ہیں اس میں وہ ٹوٹل کوئی 505-6 ارب کے قریب ان کی مالیت بنتی ہے۔ ان میں سے 264 ارب کے ایسے اقدامات ہیں جہاں پہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 119-20 ارب روپے کا تقریباً جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا گیا۔ اب یہ جو 264 ارب کا ایک اضافہ ہے، کیا یہ نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، کیا ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یا کس بنیاد کے اوپر یہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو اضافی بوجھ ہوگا یہ کس کے اوپر جائے گا؟ تو یہ اس چیز کا بھی ہم آج کے اس اپنی گفتگو میں جائزہ لیں گے۔ FBR حکام کا اور حکومتی جو فائنانس ٹیم ہے، اکنامک ٹیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 2.25 سے 250 ارب جو ہیں وہ جو انتظامی ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں اور جو قوانین کا نفاذ ہے، جو ٹیکس لاز ہیں ان کا جو امپلیمنٹیشن اگر مؤثر طریقے سے کی جائے تو یہ کوئی 2 سے 225 ارب جو ہے خود بخود جو ہے کہ آپ کے ریونیو کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مختلف سیکٹرز کی سطح پہ دیکھے جائیں کہ کون کون سے سیکٹرز میں کتنا ایڈیشنل اگلے سال کا ٹارگٹ رکھا گیا یا حکومت پروجیکشن کر رہی ہے کہ ان کو ٹیکس اضافی ملے گا، یہ جو 260-65 ارب روپے ہیں اضافی، اس میں سیلز ٹیکس میں سب سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے حکومت کو، تقریباً 195-96 ارب روپے جو ہے کہ ان کو ایڈیشنل اگلے سال ملیں گے۔ اسی طرح انکم ٹیکس میں کوئی 58 ارب روپے کے قریب پروجیکشن کی گئی ہے کہ حکومت کو زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوگی، اور کسٹم ڈیوٹیوں کی مد میں کوئی 10 ارب سے زیادہ جو ہے کہ وہاں پر بھی حکومت کو زیادہ جو ہے کہ آمدن ہوگی۔ تو اس طرح سے تقریباً 264-65 ارب روپے بنتے ہیں۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل میئرز لیے جا رہے ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، وہ کون سے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ہم ریلیف کے اوپر بات کر دیں گے۔ وہ اگر ہم دیکھیں تو بالخصوص جو امپورٹس گڈز ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ اشیاء جو لگزریس آئٹم ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اندر چیزیں اویلیبل ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یورپی منڈیوں سے یا دیگر ممالک سے یا مڈل ایسٹ سے جو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، ان کے اوپر ڈیوٹیوں کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ اس میں کاسمیٹکس ہیں، خواتین یقیناً احتجاج کر رہی ہیں کہ خواتین کا سارا انحصار ہی میک اپ پر ہوتا ہے، اور وہ بھی امپورٹڈ میک اپ تو ایک اسٹیٹس سمبل ہے پاکستان کے اندر، تو وہ خواتین جو ہے کہ وہ اس کی زد میں ہے، وہ اور مختلف شیمپوز یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بھی
آلموسٹ ساری کی ساری جو ہے کہ روزمرہ کی چیزیں استعمال کی، لیکن عموماً جو برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں یا ایکسپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑے گھرانوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی ہے۔ پھر بعض جو پیکڈ فوڈ آئٹم ہے جو یورپ سے امپورٹ کیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے ڈیوٹیز میں اضافہ کیا گیا۔ ٹائروں کی انڈسٹری جو ہے لوکلی بھی ٹائر بنتے ہیں، امپورٹ بھی ہوتے ہیں، تو اس کی ڈیوٹیز میں اضافہ کیا گیا۔ پھر موبائل فون جو ہیں، اب پاکستان جو ہے کہ یہ انکریج کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان مختلف ممالک کے ساتھ مل کر یہاں پہ جو موبائل انڈسٹری ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی پروموشن کے لیے اور اس کی انکریجمنٹ کے لیے جو ہے کہ جو امپورٹ ہو رہے ہیں موبائل فونز ان کے اوپر ڈیوٹیوں کی شرح میں اضافہ کیا گیا، اور یہ صرف اس کی مد میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 15 سے 16 ارب روپے جو ایڈیشنل جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوں گے، جو تعداد ہے امپورٹ ہر سال موبائل فون کی۔ تو یہ بھی ایک عام آدمی جو ہے کہ مہنگے فون جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کے موبائل فون جو ایک عام آدمی امپورٹ نہیں کرتا، یہ بھی وہی کرتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ڈیوٹیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بجلی کے بلوں میں جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آتی ہے، ان کی آمدن جو ہے وہ قابل حیثیت لوگ ہیں، ٹیکس دینے کے قابل ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ایسے افراد کے لیے بھی مختلف ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا گیا، اور بجلی کے بلوں میں خاص طور کے اوپر جن کے 25,000 یا اس سے اوپر بل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو گھریلو بجلی کی کھپت ہے وہ اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ ان کے گھروں میں اے سی چل رہے ہیں یا بجلی اتنی کھپت ہو رہی ہے، تو ان کو بھی اضافی بل یا اضافی ٹیکس دینا پڑیں گے۔ لیکن اس میں حکومت کو ایک بڑا احتیاط کرنی ہوگی کہ خاص طور کے اوپر جو الیکٹرسٹی کمپنیز ہیں وہ ایوریج بل بھیجتی ہیں، اور خاص طور پہ گرمیوں کے اندر یا اضافی بل بھیج دیتے ہیں اپنے جو مئی جون کے اندر ریکوریز پوری کرنے کے لیے۔ تو اس کے اوپر بڑا چیک سخت رکھنا پڑے گا کہ یہ ان نیسیسری بلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بے شمار ایسی شکایات پاکستان میں نظر آتی ہیں کہ جہاں عوام کو بلا وجہ اور غیر ضروری طور کے اوپر اضافی بل بھیج دیے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ازالہ کیا جانا ہوگا۔ پھر جو آن لائن بزنسز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، بے شمار چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو اس کو بھی اب نیٹ جو ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر بھی اب سیلز ٹیکس ہوگا اور ٹیکس ہوگا، تو اس سے بھی ایک اضافی انکم آمدن ہوگی۔ جو ریلیف دیا گیا، حکومت نے بے شمار چیزوں کا اعلان کیا، 119-20 ارب کے قریب جو ہے ریلیف ہے۔ ان میں گاڑیوں کی جو لوکل بنتی ہیں 800 cc والی، توقع کی جا رہی ہے کہ فی گاڑی کو 2 لاکھ روپے قیمت کم ہو جائے گی۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 19 ارب کا ریلیف ہے، کسٹمز کی مد میں 42 ارب روپے کا ریلیف ہے، اور انکم ٹیکس کی مد میں 57 ارب کا ریلیف ہے۔ اور جو خام مال کی جو تقریباً کوئی 650 کے قریب جو ٹیرف لائن ہے ان میں کمی کی گئی ہے، تو اس سے جو پاکستان کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے، معیاری ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 12 سیکٹرز کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا گیا، اس سے بھی یقیناً عام آدمی کو بھی اور انڈسٹریل سیکٹر کو، بینکنگ سیکٹر کو، اور جو فائنینشیل کمرشل سیکٹر ہے اور کیپٹل مارکیٹ ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ جو ضروری ہیں اقدامات، یہ تمام اقدامات اس وقت تک سود مند نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے پیرلل اکنامک کے جو دیگر سیکٹرز ہیں جو گروتھ اورینٹڈ ہیں یا جو اکانومی کو گروتھ دے سکتے ہیں یا ہماری معیشت کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان کے اوپر اگر فوکس نہ کیا گیا تو یہ سارے کے سارے میئرز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غیر ضروری درآمدات ہیں پاکستان کے اندر، جو چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان، صوبائی حکومتیں انشور کریں کہ لوکل انڈسٹری کی پروڈکشن ہو، اتنی معیار کی ہو، اتنی کوالٹی اس کی بہتر ہو اور اتنی سسٹینیبل ہو، پائیدار ہو کہ ہمیں امپورٹڈ اشیاء منگوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوگا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ توجہ اس کے اوپر دینی پڑے گی۔ نمبر 2، ہم نے کوئی بات نہیں، پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے انہوں نے حکومت پر اعتبار کیا یا عمران خان کی قیادت پر اعتبار کیا، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان میں بھیجی ہیں، لیکن حکومت کو بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو اوپر سارا کا سارا انحصار کرنے کی بجائے 2 کام بڑے ضروری ہیں کرنے ہوں گے۔ ایک تو اپنی ایکسپورٹ کو ٹیکسٹائل سیکٹر سے نکال کے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا، اور دوسرا صرف یورپی منڈیوں سے نکل کے ہمیں دنیا کی اور منڈیوں میں بھی جانا ہوگا تاکہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ بڑھیں۔ اس سے جو پیداواری صلاحیت ہے، انڈسٹریل گروتھ ہے، جو ورکرز کی گروتھ ہے وہ ہوگی۔
اور پاکستان کے اندر جو فارن ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوگا. صرف ترسیلات زر کے اوپر جو ہے ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے. پاکستانی 1 سال 2 سال 3 سال ممکن ہے ہر سال آگے اسی طرح سے بھیجیں اور زیادہ بھیجیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا, نئی منڈیوں کو تلاش کرنا ہوگا, اور ہمیں صرف ٹیکسٹائل کے اوپر انحصار کرنے کے بجائے دیگر جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا. تیسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سمگل شدہ آئٹم جو ہے وہ بہت بے شمار فروخت آ رہے ہیں. انفارمل اکانومی جو ہے بہت بڑی اس کی تعداد ہے. لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دینے کے لیے, انکریجمنٹ کے لیے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور جو اکنامک ٹیم ہے اس کو جو سمگل آئٹمز ہیں پاکستان کے اندر جن کی فروخت بے شمار ہے اس کو قابو کرنا ہوگا. جو لوکل انتظامیہ ہیں مختلف بالخصوص خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں بھی, ان کو اس کے اوپر جو ہے کہ بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوگا کہ اگر لوکل جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ ایک تو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, وہ لوگ ٹیکس ڈیوٹیاں نہیں پے کرتے, یہ نقصان. دوسرا جو ہے کہ وہ سستے داموں فروخت ہو جاتے ہیں تو لوکل انڈسٹری کو نقصان کہ جو اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کی چیزیں نہیں بکری ہوتی. تو اس کو روکنا ہوگا. اور سب سے اہم بات آخری پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں مقامی انڈسٹری کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا جو معیار ہے اشیاء کا اور اس کی جو پائیداری ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. تبھی ہماری معیشت آگے جو ہے کہ ہم 5-6-7% اگر توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 3-4 سالوں میں گروتھ ہو تو تبھی گروتھ ہوگی. ادروائز جو ہے کہ اس طرح کے جو ببلز بنتے ہیں 1 سال 2 سال اس کے بعد پھر معیشت جو ہے ڈاؤن چلی جاتی ہے, یہی سلسلہ جاری رہے گا. پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مقامی صنعت کی ترقی, پائیدار ترقی اور اس کے اندر معیار بہتر ہو, اسمگلنگ کا خاتمہ ہو اور ایکسپورٹ جو ہیں ڈائیورسیفائی ہوں, نئی مارکیٹیں تلاش کریں, وہاں جائیں, تو تبھی ہماری مجموعی معیشت جو ترقی بھی کرے گی اور عام آدمی کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا.